اللہ کی رضا تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے نا، تو فرمایا کہ اس دین پر چل۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دین پہ چلنا مشکل ہے، آسان ہے بھائی۔ دین پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا چیزیں چلتی ہیں؟ اعمال چلتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ تم نے اعمال کتنے کیے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کتنا راضی رکھا ہے، یہ چیز معنی رکھتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا، بندے کر ایک اجر تمہیں 10 کا ملے گا، عمل ایک کر اجر تمہیں 70 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، یا اتنا ملے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہاں پر رب کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، منٹوں میں سیکنڈوں میں اپنے رب کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ چند لمحوں میں اپنے رب کی ذات کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، یہ جو میزان کا ترازو ہے، یہ تو ترازو جو جس پر اعمال تولے جائیں گے، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کو پورا کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے جب اس ترازو کے پلڑوں کو دیکھا، وہ حجم کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے اتنے بڑے تھے کہ مشرق اور مغرب تک اس کی مسافت تھے، اتنے بڑے تھے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو ان پر غشی طاری ہوگی، بے ہوشی طاری ہوگی۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے، یا اللہ، کس بندے کی طاقت ہے کہ اس میزان کے اس پلڑے کو وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے بھر دے؟ یا اللہ، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ تو کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ داؤد، اے میرے محبوب داؤد، کہ بے شک میرے راستے میں اخلاص کے ساتھ اگر کوئی بندہ ایک عمل کر لے، اور وہ عمل ایک کھجور کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، میرے راستے میں اگر کھجور کا ایک دانہ بھی وہ خرچ کرے گا، تو اس کا یہ عمل اخلاص کی وجہ سے میرے نزدیک اتنا قابل قبول ہو جائے گا کہ جب اس کو میزان کے اوپر تولا جائے گا تو یہ پورے پلڑے کو ثواب سے بھر دے گا۔ اور پھر اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان، کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو میزان کا آدھا ترازو بھر جاتا ہے۔ واللہ اکبر تملأ المیزان، اور پھر ساتھ اللہ اکبر پڑھے گا تو پورے میزان کے پلڑے کو بھر دے گا۔ کتنا آسان ہے دین پہ چلنا، رب کو راضی کرنا، میزان میں اپنے اعمال کو وزنی کرانا کتنا آسان ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کوئی وقت بھی نہیں لگتا، کوئی قوت بھی خرچ نہیں ہوتی، معمولات کے کاموں میں بھی کوئی حرج نہیں آتا۔ ہم کوئی بھی کام کر لیں دنیاوی اعتبار سے، کوئی بھی کام کریں، سوار ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آپ بحیثیت دکاندار ہیں، تاجر ہیں، زمیندار ہیں، ملازم ہیں، دنیا کے کسی بھی شعبے کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں، تو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا اجر کتنا ہے اللہ کے نزدیک کہ نصف میزان کو اجر اور ثواب سے اس کو بھر دیتا ہے۔ صرف 2 جملے کہنے سے میزان اجر اور ثواب کے اعتبار سے بھر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک آدمی اس کو چاہیے، ہر آدمی کو چاہیے
کہ وہ رات کو جب سوئے تو سونے سے پہلے 10 سپارے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدھ مرتبہ پڑھنا تو آسان ہے، لیکن روزانہ کے اعتبار سے پوری زندگی پڑھنا یہ کس کے بس کی بات ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے 10 سپارے قرآن مجید کی تلاوت کرے؟ یہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص وہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا۔ تو دین پر چلنا مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ نیکیاں کمانا مشکل نہیں ہے، بڑا آسان، لیکن کب تک؟ اس دنیا کی زندگی میں، جب تک زندگی باقی ہے، جب تک جسم میں جان ہے، تب تک جو ہے آپ نیکیاں کما سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم